حضور کی ایک شان تھی، ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی، آقا علیہ السلام کی ایک سنت ہم سب چھوڑ چکے، وہ کیا؟ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم سب کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ اگر پوچھا جائے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں تو ہر صحابی کہتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا کا انداز ایسا، حضور سب کے ساتھ، غریب امیر چھوٹا بڑا ان پڑھ پڑھا لکھا کوئی ہو، ان کے کرم کا دریا سب پر برابر جاری رہتا تھا، ان کے کرم کی برسات سب پر برابر چھما چھم برستی رہتی تھی۔ آج ہم نے تقسیم کر دیا امیر غریب گورا کالا اپنا بیگانہ یہ وہ نہیں، وہاں صرف کرم تھا، صرف کرم تھا۔ تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا، ان کی عادت تھی۔ بہرحال تو حضور نے اسود سے کہا اسود تیری عمر بہت بڑی ہو اور بڑا ہو گیا، تو شادی نہیں کرتا؟ شادی کر۔ اب اسود رونے لگے، اسود رو پڑے، حضور میرے موٹ موٹے، میرے دانت بڑے، میرا رنگ پکا، لہیم شہیم آدمی، مدینہ منورہ کے لوگ خوبصورت، یہاں کا حسن مشہور، یہاں کا جمال مشہور، یہاں کا کمال مشہور، مدینے والے تو غیر مدنی کو بیٹیاں نہیں دیتے جلدی، کیونکہ ان کا ایک اپنا معیار بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے کرم کا دریا جوش میں آیا، میرے آقا کی شان ہے، حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر، میرے کریم آقا نے فرمایا جاؤ، اور جا کر جانتے ہو پورے مدینے میں سب سے خوبصورت گھرانہ کون سا ہے؟ جی حضور فلاں، اسی گھرانے میں جاؤ، اس گھر میں جاؤ، اور گھر میں جا کر کہنا کہ میں نے حکم دیا ہے، محمد الرسول اللہ کا حکم ہے کہ اسود کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کریں۔ اس طرح کے کئی واقعات الگ الگ صحابہ کے ساتھ ہیں، لیکن اندازہ کریں، اسود گئے اور جا کر کہا حضور نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کریں۔ انہوں نے اوپر سے نیچے تک اسود کو دیکھا، نام بھی اسود تھا، کلر بھی ویسا ہی تھا، بڑے بڑے ہونٹ اور موٹے موٹے ہونٹ اور بڑے بڑے دانت اور لہیم شہیم وجود، اور یہاں نازک سی خوبصورت سی بچی، ہزاروں پھولوں کا حسن، جس کے قدموں ایسی حسن جمال کا پیکر ان کی بیٹی تھی۔ کیا کہا جاتا ان کو؟ جیسے ہی دیکھا تیرے ساتھ رشتہ طے کرنا ہے، مشورہ کرنا، میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی سے مشورہ کروں گا، اس لیے کہ ایک ایسے نوجوان جس کا جسم لہیم شہیم، موٹے موٹے ہونٹ، بڑے بڑے دانت اور پکا رنگ، اپنی خوبصورت بیٹی کا مستقبل اس سے باندھنے کے لیے میں نے پوچھے بیٹی سے مشورہ تو کرنا ہوگا۔ لیکن وہ بیٹی پھر بیٹی تھی، اس نے اس سے پہلے کہ باپ ان کو لوٹاتے اپنے باپ سے کہا بابا آنے والے اسود کو مت دیکھیے، بھیجنے والے محبوب خدا کو دیکھیے، آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے بابا کہ کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ ماں طے کرتی ہے، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں، بابا تیری بیٹی کا رشتہ آمینہ کے لال نے طے کیا ہے، میرا مستقبل انہوں نے پسند کیا ہے بابا، میں آپ نہ نہیں کہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ رشتہ طے کر دیا گیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، وہ جھومتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے، یا رسول اللہ، انہوں نے ہاں کر دیا حضور، انہوں نے ہاں کر دیا حضور۔ آقا علیہ السلام نے چند جو وہ سکے یا روپیے جو بھی تھے، حضور نے کچھ رقم اٹھائی ان کے دامن میں ڈالا، میں جا نکاح کی تیاری کر، تیرا نکاح میں خود پڑھاؤں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے جوان جا تیرا نکاح میں پڑھاؤں۔ آپ مجھے بتائیں جس کے ارمانوں کا تاج محل چند لمحوں کے بعد تعمیر ہونے والا ہو، جس کے سونے سونے دل پر محبتوں کا گلاب کھلنے والا ہو، اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ جس کا خود کا گھر نہیں تھا، اتنے خوبصورت گھرانے کی بیٹی اب اس کی دلہن بننے والی ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ جو چیزیں تصور میں نہیں تھی اب وہ بالکل دامن میں سمٹ کر آ رہی تھی۔ اب غور کریں اللہ کا امتحان، حضور علیہ السلام نے خود رقم دی، کپڑے اچھے لے، خوشبو خرید، خرمے خرید، اور سارا انتظام کر کے میرے پاس آ، ہم تیرا نکاح پڑھیں۔
मेराज का दूल्हा जिस के निकाह में शिरकत के लिए आ जाए, उसकी शान क्या होगी, उसकी खुशियों का आलम क्या होगा। वो तसव्वुरात में आते हैं तो खुशियों को चार चांद लग जाते हैं, वो गमों में याद आते हैं तो इंसान गमों को भूल जाता है। जब वो बनफ्से नफीस अपने कदमों से चलकर तशरीफ लाए तो फिर शान क्या होगी। लेकिन अल्लाहु अकबर, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये हुजूर के सहाबा ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये इनकी मोहब्बतें हैं, ये मोमिन हैं। ऐसे मोमिन बनाने हुजूर आए थे। बाजार में हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। ऐसे में बिलाल हबशी की आवाज आती है, मदीने वालों, मदीने मुनव्वरा पे हमला की तैयारी हो गई है, चलो चलो, हुजूर बुलाने जंग के लिए। कपड़े हाथ में थे, खुशबू हाथ में थी और शादी की तैयारी हो रही थी। ऐसे में दुकानदार से कहा, भाई मुझ पे एक एहसान करोगे? क्या? कहा कि ये कपड़े वापस ले, ये खुशबू वापस ले लो। क्यों? देखते नहीं ऐलान हो गया जंग का। अब मैंने शादी का दूल्हा नहीं बनना, अब मैंने शहादत का दूल्हा बनना। कपड़े खरीदने की बजाय ज़रा खरीदी, नई तलवार खरीदी और आका अलैहिस्सलाम को इत्तला दिए बगैर जाकर मैदान में शरीक हो गए। क्योंकि अगर मैं हुजूर के पास जाऊंगा हुजूर रोक देंगे, मना कर देंगे। और मैंने बीवी पर, अल्लाह की मोहब्बत पर बीवी को तरजीह नहीं देना, मैंने तो अल्लाह की मोहब्बत में खूबसूरत बीवी को कुर्बान कर देना। और उसके बाद मैदान में गए, जंग हुई, बहुत लड़े, बेजिगरी के साथ शहीद हो। जब शहीद हो गए, सब की लाशें हुजूर के सामने आई तो हुजूर रोए। और जब उनकी लाश आई तो बहुत रोए और रोते रोते अचानक मुस्कुरा पड़े। साहबा ने कहा, हुजूर मुस्कुराने की वजह क्या? तो आका फरमाते हैं, इसकी शादी तय हो गई थी, निकाह का वक्त करीब था, लेकिन शादी का दूल्हा बनने की बजाय शहादत का दूल्हा बनने का शौक हुआ और देखो शहीद हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि जन्नत की हूरें दौड़ दौड़ कर इसका इस्तकबाल कर रही है। उसी मंजर को देख करके मैं मुस्कुरा रहा हूं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की मोहब्बतें थी। जब मोहब्बत खुदा यूं होती है कि सब कुर्बान कर दिया जाए तो फिर ऐसे लोगों पर यूं रहमतें निछावर होती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक बख्शे।